اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جو شخص اذان کی آواز سنے اس پر مسجد میں آنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 1486، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی کھینچ کر مسجد تک لانے والا نہیں ہے، اور اس نے چاہا کہ آپ اجازت دیں تو گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ پھر جب لوٹ گیا آپ نے فرمایا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم مسجد میں آیا کرو۔ باب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہدایت کا راستہ ہے۔ حدیث نمبر 1487، اردو ترجمہ۔ ابو الاحوص نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نماز جماعت سے پیچھے نہیں رہتا مگر منافق، یعنی تارک الجماعت کو ہم منافق جانتے ہیں کہ جس کا نفاق کھلا ہوا ہو یا بیمار ہو، اور بیمار بھی دو شخصوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتا تھا اور نماز میں ملتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین اور ہدایت کی باتیں سکھائیں، اور انہی ہدایت کی باتوں میں سے ہے ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جس میں اذان ہوتی ہو۔ حدیث نمبر 1488، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کو خوش لگے کہ اللہ سے ملاقات کرے قیامت کے دن مسلمان ہو کر، تو ضروری ہے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جہاں اذان ہوتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقے مقرر کر دیے، اور یہ نمازیں بھی انہی میں ہیں۔ اگر تم ان کو گھر میں پڑھو جیسے فلاں جماعت کا چھوڑنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو بے شک تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا تو بے شک تم گمراہ ہو گئے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ طہارت کرے اور اچھی طرح طہارت کرے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کا ارادہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر کہ وہ رکھتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک بدی گھٹاتا ہے۔ اور ہم اپنے تئیں ایسا دیکھتے تھے کہ جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا مگر منافق، جس کا نفاق کھلا ہوتا تھا، اور آدمی دو شخصوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ باب جب مؤذن اذان دے دے تو مسجد سے نکلنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1489، اردو ترجمہ۔ ابو شعشع نے کہا کہ ہم مسجد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ مؤذن نے اذان دی، اور ایک شخص مسجد سے اٹھا اور جانے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ باہر چلا گیا۔ تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 1490، اردو ترجمہ۔ ابو شعشع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے اس شخص نے نافرمانی کی حضرت ابو القاسم کی، یہ اس کو کہا جو بعد اذان کے مسجد سے باہر چلا گیا۔ باب عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1491، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے بعد مغرب اور اکیلے بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا، انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات تک نفل پڑھتا رہا، یعنی ایسا ثواب پائے گا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی وہ گویا ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ حدیث نمبر 1492، اردو ترجمہ۔ سہل بن حکیم سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔
حدیث نمبر 1493 اردو ترجمہ۔ جندب رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، سو اللہ اپنی پناہ کا حق جس سے طلب کرے گا اس کو نہ چھوڑے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی اگر اس کو ستاؤ گے جو صبح کی نماز پڑھ چکا ہے تو گویا اللہ کی پناہ میں خلل ڈالا اور اس کا حق تلف کیا۔ باب عذر کے سبب سے جماعت کا معاف ہونا۔ حدیث نمبر 1494 اردو ترجمہ۔ انس بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ جو آدمی اللہ کی ذمہ داری کو کسی چیز سے طلب کرے گا تو اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 1495 اردو ترجمہ۔ جندب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، لیکن اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1496 اردو ترجمہ۔ عتبان رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بدر میں حاضر ہوئے ہیں اور انصار میں سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں جاتی رہیں اور میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں، اور جب مے برستا ہے، نالا آتا ہے جو میرے اور ان کے بیچ میں ہے، تو میں ان کی مسجد میں نہیں جا سکتا کہ ان کی امامت کروں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ایک جگہ میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسے نماز کی جگہ مقرر کر لوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں ایسا ہی کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ عدبان نے کہا، پھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب کچھ دن چڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور میں نے آپ کو بلایا اور آپ جب گھر میں آئے تو بیٹھے نہیں، اور فرمایا کہ تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں تمہارے گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کونا بتایا اور آپ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا اور ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرا، اور ہم نے آپ کو روک رکھا تھا گوشت کی کڑی کے واسطے جو آپ کے لیے پکائی تھی۔ محلے کے لوگ بھی آ گئے، یہاں تک کہ کئی آدمی جمع ہو گئے گھر میں، سوائے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخشن کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو، اس کو تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کلمے سے اللہ کی رضامندی چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ ہم اس کی توجہ اور خیر خواہی منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے آگ پر اس کو جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کہنے سے اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ ابن شہاب نے کہا، پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے اس روایت کے بارے میں پوچھا جو محمود بن ربیع نے روایت کی ہے، سو انہوں یعنی حسین بن محمد انصاری نے اس روایت کی تصدیق کی، اور وہ یعنی حسین بن محمد انصاری بنی سالم کے سردار ہیں۔ حدیث نمبر 1497 اردو ترجمہ۔ محمود رضی اللہ عنہ نے عدمان سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یونس کے ہم معنی روایت بیان کی، یعنی جو اوپر مذکور ہو چکی، مگر اتنی بات زیادہ تھی کہ ایک شخص نے کہا، کہاں ہے مالک بن دخشن، یا کہاں دخیش، اور یہ بھی زیادہ کیا کہ محمود نے کہا کہ میں نے یہ روایت چند شخصوں میں بیان کی، ان میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو جو تم کہتے ہو، سو میں نے قسم کھائی کہ میں جا کر عدوان رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا۔
سو میں ان کے پاس گیا اور ان کو بہت بوڑھا پایا کہ آنکھیں جاتی رہی تھیں اور وہ اپنی قوم کے امام تھے، سو ہم ان کے بازو پر جا بیٹھے اور میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے ویسی ہی بیان کر دی جیسے پہلے بیان کی تھی۔ زہری نے کہا کہ اس کے بعد اور چیزیں فرض ہوئیں اور بہت سے احکام الہی اترے کہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ کام ان پر ختم ہو گیا۔ پھر جو یہ چاہے دھوکہ نہ کھائے تو ضروری ہے کہ دھوکہ نہ کھائے۔ حدیث نمبر 1498 اردو ترجمہ۔ محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے ایک کلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے محلے میں ڈول سے کی تھی، اور محمود نے روایت کی کہ مجھ سے ادمان نے کہا انہوں نے کہ میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بصارت کم ہو گئی ہے، اور بیان کی حدیث یہاں تک کہ ادمان نے کہا کہ 2 رکعت پڑھی آپ نے ہمارے ساتھ اور روک رکھا ہم نے آپ کو ایک کھانے کے لیے جس کو جشیشہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے آپ کے لیے پکایا تھا، اور اس کے بعد ذکر نہیں کیا جیسے یونس اور معمر نے ذکر کیا ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1486 سے 1498 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔